السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبر جو ہے اس کی قرآن میں جگہ جگہ کئی طرح سے تلقین آئی ہے، جیسے وبشر الصابرین یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا فانما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ولمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور۔ کئی جگہوں پر مختلف طرح سے اللہ نے صبر کے ساتھ بڑے اجر کو جوڑا، خوشخبریوں کو جوڑا ہے۔ اس صبر کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ انسان کا جو نفس ہے اس کے لیے سب سے بڑا امتحان اس خواہش پر دل کو مارنا ہے۔ مطلب میں کچھ چاہتا ہوں، وہ چاہت سے برخلاف ہو جاتا ہے۔ میں کوئی چیز چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہو جائے لیکن وہ ویسے ہو جاتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں فلاں جگہ رشتہ ہو جائے لیکن وہاں نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے پر ایک حالت آتی ہے، وہ ہے صبر کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے توبہ کی بات کی، انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے، توبہ طائب پر اب صبر کرنا اپنی پچھلی غلطیوں پر، یعنی کہ آپ نے کوئی گناہ چھوڑا ہے، اب اس گناہ کو چھوڑ کے صبر کرنا، اپنی اس عادت کو، مطلب جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک بری عادت لگی تھی کہ آپ نشہ کرتے تھے، لیکن اب آپ نے نشے کو ترک کر دیا، توبہ طائب ہو گئے، اب اس پر صبر کرنا۔ اب اس صبر کو بھی اللہ نے جو آپ کے لیے خیر ہے اس کو بھی اجر کا ذریعہ بنا دیا، کہ جتنا آپ اپنے نفس کو روکیں گے، جتنا آپ اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، جتنا آپ اس برائی سے دوری کی طرف جائیں گے، آپ کو اجر ملے گا۔ اور توبہ اور صبر کا بڑا تعلق ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں پر ندامت رکھتا ہے، اور پھر اس گناہ جو طرح طرح سے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ آپ تبدیل ہو جاتے، لوگ آتے ہو بھائی تم مولوی بن گئے ہو، ہاں، اور بھائی ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ تو انسان کو اس غفلت میں بھی کئی دفعہ جو ہے انسان ڈالتا ہے آ کے، یا شیطان اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ وہاں انسان جب اپنا صبر دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ میں نے خالصاً اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ لوگ اس کے لیے بری باتیں کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بڑے بھائی حرام کھایا، یہ کیا، فلانا کیا، اب بھئی اچھے رستے پہ چل کے کیا کما لو گے۔ وہاں وہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں۔ اور صبر جو ہے انسان کو سب سے بڑی چیز دیتا ہے، وہ اس حدیث میں جو ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مومن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے۔ اچھا، یہ عجیب عربی والا ہے، یہ اردو والا نہیں ہے۔ مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل ہی نہیں کہ اگر خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اس پر تنگ دستی آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی یہ مومن کی ایک صفت ہے۔ اور یہ اچھا، یہ مومن کون بنتا ہے؟ اس لفظ کو بھی ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ یعنی یہاں مومن کے لیے سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر وہ صبر کر لے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ شاید کوئی چیز ہے جس کو تم اپنے لیے برا جانو وہ تمہارے لیے خیر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ اور اس صبر کے ساتھ جب آپ صبر کر رہے ہوں تو عمومی طور پہ ہوتا ہے آپ کسی کو اپنا صبر بھی جھاڑنے کی بھی کئی دفعہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے نا ہم معلمین بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور فوراً سے جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں جی بس اب لوگوں کی اصلاح کرنا ہی جی ہمارا مقصد ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے اصل صبر یہی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کا پرانا یاد دلائیں، یا کسی زخم پر نمک چھڑکیں اور آپ صبر کریں۔ یہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت اور خصلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو نابلد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچانا نہیں، اور ایک دم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تم کیا جانو، تم پر کوئی غم گزرا ہو تو وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لخت جگر کو، خود اپنی جان سے پیارے چچا حمزہ کو
قبر میں لحد میں اتارا ہے۔ ان سے زیادہ کون اس تکلیف کو سمجھ، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو بیابان ایک علاقے میں اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، ایک خادمہ ہے، دفنایا ہو، کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی؟ لیکن جب وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب اس کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ صبر قابل اجر ہے، اور وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں اس پر رکھا جائے یا اس پر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں جن کو عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انسانی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود انہوں نے یہ ہمیں سب کر کے دکھایا ہے۔ اب اس میں جو صبر ہے، یعنی کہ جب بھی حالت آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، اپنے گرد صبر کو دیکھیں۔ جب کسی نے کوئی تکلیف دے دی، کوئی بات کر دی، کوئی کچھ کہہ دیا، صبر کریں۔ گناہ کو چھوڑا تھا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی تم تو ایسے تھے، تم تو فلانا ایسے تھے، صبر کریں۔ حالات آگے ہیں کہ پہلے بہت خوشحال تھے، بہت لوگ پوچھتے تھے کیونکہ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، لوگ آٹوگراف لیتے تھے آپ سے، لیکن اب کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اب کوئی روٹی بھی نہیں کھلانے کو پوچھ رہا ہے، گھر میں تنگ دستی آ گئی۔ صبر کریں، کیونکہ اسی صبر کے بعد خیر ہے، اور اللہ نے ہمیشہ آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آزمانا ہے آپ کو اور مجھے، اور اسی آزمائش میں آگے نکلنا جو ہے وہی کامیابی، اور آگے نکلنے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ استقامت کی، کنسسٹنسی کی، ڈٹرمنیشن کی۔